کیا آپ اپنی زندگی سے ہار چکے ہیں؟ آپ کو کوئی منزل، کوئی مقصد نظر نہیں آتا؟ اپنی زندگی میں اتنی سٹرگل، اتنی محنت کی ہے، لیکن آج تک کوئی صلہ نہیں ملا۔ اپنے بیوی بچوں کے لیے بہت محنت کی، لیکن پھر بھی وہ میری رسپیکٹ نہیں کرتے۔ اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بڑی محنت کرتی ہوں، بہت خیال رکھتی ہوں، ان کی ہر خوشی ناخوشی کا خیال رکھتی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ میری عزت نہیں کرتے۔ یا پھر میرے والدین تو بہت ہی زیادہ سخت ہیں، بہت پریشان کرتے ہیں، اس کی وجہ سے میں بہت پریشان رہتی ہوں۔ یا آپ وہ انسان ہو جو تہجد بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، رب سے دعائیں بھی مانگتے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ شاید میری دعائیں آسمان سے ٹکرا کر واپس لوٹا دی جاتی ہیں۔ زندگی سے ہارے ہوئے انسان اور پریشانیوں سے گھرے ہوئے انسان ایک دن اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر رب سے یہ خواہش کرتے ہیں کہ پروردگار مجھے اب تو دنیا سے اٹھا لے، اب میرا یہاں کوئی کام نہیں رہا، میں اس زندگی سے بیزار ہو چکی ہوں، میں ان پریشانیوں سے بیزار ہو چکا ہوں، میں ان ذمہ داریوں سے اکتا چکا ہوں، اب مجھ میں ہمت باقی نہیں رہی۔ اگر آپ بھی ان میں سے کوئی ایک ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا اس طرح سے سوچنا، اس طرح سے رب سے دعائیں مانگنا اور اس طرح سے زندگی سے مایوس ہو جانا، کیا یہ بالکل رائٹ ہے؟ کہ آپ صحیح کر رہے ہیں؟ نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ دنیا بہت مشکل سے گھری ہوئی ہے، پریشانیوں سے گھری ہوئی ہے، نہ جانے کب ختم ہوگی یہ زندگی۔ یہ زندگی صرف اور صرف 4 دن کی ہے، چاہے وہ سٹرگل میں گزرے، چاہے وہ محنتوں میں گزرے، چاہے وہ دوسروں کے سامنے سر جھکاتے ہوئے گزرے، چاہے آپ تخت پر بیٹھے ہیں تب گزرے، چاہے آپ گھر کی ملکہ ہیں تب گزرے، چاہے آپ گھر کے نوکر ہیں تب گزرے، لیکن یہ زندگی 4 دن کی ہے۔ جب ہماری موت ہمارے سامنے کھڑی کر دی جائے گی، ہماری یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی، ہمارے دل کی دھک 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 ایک دن خاموش ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہماری وہ زندگی شروع ہوگی جو کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی۔ اس زندگی کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روز محشر کے دن موت کو ایک دمبے کی شکل میں لا دیا جائے گا، ایک مینڈے کی شکل میں کر دیا جائے گا، اور پھر اس کو ذبح کر کے ختم کر دیا جائے گا۔ مطلب اب موت دوبارہ نہیں آئے گی۔ یہاں ہماری آنکھیں بند ہوئی، وہاں سے ہماری دوسری زندگی شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے موت ہمارے سامنے جب آئے گی، ہم نہیں جانتے وہ کس صورت میں آئے گی۔ ایک خوفناک چہرہ ہوگا اس کا، ایک دہشت ہوگی اس کی۔ اس کے بعد قبر میں اترنے کے بعد وہ وحشت، وہ اندھیرا، وہ گھٹن، سانس کا بند ہو جانا۔ اس کے بعد محشر کا دن، پسینے میں ڈوبے ہوئے انسان، سوا نیزے پر سورج اور رب کے خوفناک فرشتوں کی دہاڑیں، سب بہت مشکل ہے میری پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں۔ یہ 4 دن کی زندگی کے لیے نا، مشکلوں کے لیے ہم کہتے ہیں کہ مر جائیں گے تو ہماری زندگی سے جان چھوٹ جائے گی، مر جائیں گے تو ذمہ داریوں سے جان چھوٹ جائے گی، مر جائیں گے تو اس دنیا سے، بیکار دنیا سے جان چھوٹ جائے گی، لیکن ہماری جان چھوٹے گی نہیں، ہماری جان پھنسے گی، کیونکہ یہ جان اللہ کی امانت ہے، یہ رب کی دی ہوئی امانت ہے۔ آپ جس بھی سٹرگل میں ہو، جس محنت میں ہو، جس پریشانی میں ہو، صرف ایک بار، جتنے بھی میرے ویوز سننے والے ہیں، ویڈیو کو سننے والے ہیں، ایک دفعہ اپنی آنکھوں کو بند کریں، اسی وقت آنکھیں بند کریں، ایک لمبی سانس لیں اور کہیں الحمدللہ، اور آنکھیں کھولیں اور کہیں پروردگار تو نے جو کچھ دیا الحمدللہ، تو نے دکھ دیا، سکھ دیا الحمدللہ، تو نے بیماری والی زندگی دی، تو نے صحت والی زندگی دی الحمدللہ، تو نے گھر کے مسائل سے پاک زندگی دی یا گھر کے مسائل میں گھری ہوئی زندگی دی الحمدللہ۔
آپ کا صرف اور صرف ایک الحمدللہ کہنے سے آپ کی کتنے دماغوں کے سوالات حل ہو جائیں گے، آپ کے دل کا بوجھ اتر جائے گا۔ ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال میں کہیں الحمدللہ، پروردگار تیرا شکر ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کیسی عجیب بات کرتی ہے یہ عورت، کیسی بات کر رہی ہے، ہم تو اتنے پریشان ہیں، سر میں درد ہے، بلڈ پریشر کے مریض ہو گئے، ڈپریشن کے مریض ہو گئے، شوگر پیشنٹ ہو چکے ہیں، نہ چل پا رہے ہیں، نہ اٹھ پا رہے ہیں، نہ بیٹھ پا رہے ہیں، یا پھر ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا، جیب ہماری خالی ہے، کچھ بھی نہیں، اور یہ عورت کہہ رہی کہ الحمدللہ کہو۔ اس کی وجہ، اگر آپ کی جیب خالی ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ پیسے کی وجہ سے پریشان ہیں، تو ایک دفعہ میرے کہنے پر صرف ایک دفعہ آئینے کے سامنے جائیں اور خود کو دیکھیں، پاؤں سے لے کے سر تک دیکھیں، کیا آپ کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے؟ کیا آپ کا بازو ٹوٹا ہوا ہے؟ کیا آپ نابینا ہو؟ کیا آپ کی جو ایک کان نہیں ہے؟ کیا آپ بہرے ہو؟ کیا آپ کے ناک کا کوئی پرابلم ہے؟ کیا آپ کے پیٹ کا کوئی پرابلم ہے؟ کیا آپ کو کینسر ہے؟ کیا آپ ہارٹ کی پیشنٹ ہیں؟ نہیں نا؟ کیوں؟ بچے ہوئے ہیں آپ، تو کہیے نا پھر الحمدللہ۔ دنیا میں نہ جانے کتنے سارے لوگ اس کنڈیشن میں جی رہے ہیں، ان کو زندگی کا کوئی مقصد ہی نظر نہیں آتا، اتنی بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کی ہاتھ نہیں ہے، کسی کی آنکھیں نہیں ہے، کوئی سن نہیں سکتا، کوئی بول نہیں سکتا، کسی کو کینسر کی پرابلم ہے، کسی کو ہارٹ کی پرابلم ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیں، آپ کی تو بس جیب ہی خالی ہے نا، باقی تو آپ بالکل سر سے لے کے پاؤں تک پرفیکٹ ہو، بالکل صحیح ہو۔ کیا اس بات پہ مجھے الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے؟ کہنا چاہیے نا، بالکل۔ تو کہیے الحمدللہ۔ اور دوسری طرف وہ انسان جس کو شوگر بھی ہے، جس کو بلڈ پریشر بھی ہے، جس کو ڈپریشن بھی ہے، لیکن اس کی جیب پیسوں سے بھری ہوئی ہے، اب وہ شیشے کے سامنے جا کر کیا کہے؟ اگر آپ بیمار ہو، اگر آپ ڈپریشن کے شکار ہو، اگر آپ کا بازو ٹوٹا ہوا ہے، آپ کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی، آپ اندھے ہو، آپ نابینا ہو، آپ بہرے ہو، کوئی بھی آپ کو پرابلم ہے، لیکن آپ کی جیب میں پیسہ ہے، آپ اس پیسے سے اپنی دوائیاں خرید سکتے ہو، آپ چل نہیں پاتے، اس پیسے سے آپ اپنی لاٹھی خرید سکتے ہو، آپ دیکھ نہیں پاتے، اس پیسے سے اپنی آنکھوں کا آپریشن کروا سکتے ہو، آپ گھر کے کام نہیں کر پاتے، اس پیسے سے آپ ملازمین کو رکھ پاتے ہو، وہ پیسہ اللہ کی آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس بات پر کیا ہمیں نہیں کہنا چاہیے الحمدللہ؟ کہنا چاہیے نا۔ تو ہر حال میں رب کا شکر ادا کریں کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اب بات کرتے ہیں خواتین کی۔ کچھ خواتین رب سے بڑے شکوے شکایت کرتی ہیں، اللہ تو نے مجھے اولاد نہیں دی، فلاں کے پاس اتنے بچے ہیں، فلاں کے پاس اتنے بچے، مجھے تو نے اولاد نہیں دی، بہت شکوے کرتی ہیں اور مایوس ہو جاتی ہیں اپنی زندگی سے، بڑی دوائیاں، بڑے ٹیسٹ، بڑی تانے اور بہت کچھ سننا پڑتا ہے۔ لیکن وہی خاتون ذرا یہ دیکھے کہ اسی کے پڑوس میں اسی کی سہیلی جس کے 4 بچے ہیں، لیکن اتنے بدتمیز، اتنے بد لحاظ، زبان چلانے والے، ماں باپ کے نافرمان، تو ان کو دیکھیے کہ اگر کل کو اس کی اولاد بھی ایسی ہوتی تو وہ کیا کرتی۔ اللہ کے ہر کام میں، ہر نعمت میں، ہر چیز کو نہ عطا کرنے میں رب کی مصلحت ہوتی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے آنے والے وقت میں ہمارے لیے کیا چیز ضروری ہے، ہم نہیں جانتے کہ یہ چیز ہمارے لیے اچھی ہے یا نہیں۔ فور ایگزامپل، آپ کی خواہش ہے کہ مجھے گاڑی چاہیے، مجھے گاڑی کیوں نہیں مل رہی، فلاں کے پاس ہے، فلاں کے پاس ہے، اللہ مجھے کیوں نہیں دے رہا، اللہ میری کیوں نہیں سنتا، میری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی۔ دیکھیں، اگر آپ گاڑی لیتے ہو، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے راستے میں جاتے ہوئے، آپ کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، تو آپ کے لیے گاڑی سے زیادہ نقصان ہے، آپ زندگی بھر کے لیے اپاہج ہو جاتے ہو نا۔ تو اللہ نے آپ کو گاڑی نہ دے کر آپ کے لیے کیا کیا؟ فائدہ کر دیا۔ رب کی ہر چیز میں مصلحت ہوتی ہے۔ آپ جس حال میں ہو، آپ شکر الحمدللہ کہو۔ اب رہی اس انسان کی بات جو رب سے تہجد بھی پڑھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، دعائیں بھی مانگتا ہے، لیکن پھر بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ایسا اس کو لگتا ہے، لیکن ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ پیارے نبی کی حدیث سنیں، پیارے نبی نے فرمایا کہ انسان کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی،
کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اگر ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ فوراً عطا کر دیتا ہے، یا پھر وہ دعاؤں کو اللہ پاک سٹور کر لیتا ہے، جمع کرتا رہتا ہے، اور روز محشر کے دن ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں بن کے داخل ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا پوائنٹ کہ آپ کے اوپر کوئی مصیبت، کوئی بلا، کوئی پریشانی آنے والی تھی، اور اللہ نے اس دعاؤں کو اس کا آڑ بنا کر کیا کر دیا، اس مصیبت کو، پریشانی کو آپ سے ہٹا دیا، تو آپ کی دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ جب آپ کہتے ہو یا اللہ، تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، جی میرے بندے، اتنا پیارا پروردگار ملا ہے ہمیں، تو اپنی زندگی سے مایوس مت ہوں، رب کا شکر ادا کرتے رہیں، جس حال میں بھی ہوں، جو بھی پوچھے آپ سے کیسے ہو، ایک ہی لفظ کہیں الحمدللہ، اس رب کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے دل میں ضرور گھر کر گئی ہوگی، کچھ نہ کچھ تو آپ کو ضرور سمجھ آیا ہوگا۔ آپ ہی کی طرح دنیا میں نہ جانے کتنے سارے لوگ ہیں جو زندگی سے، پریشانیوں سے گھرے ہوئے ہیں۔ آپ یہ ویڈیو صدقہ جاریہ سمجھ کر ان تک ضرور پہنچائیے گا۔ اللہ حافظ۔